الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق کا شاہکار نمونہ بنایا ہے اور انسان کو وہ صورت دی جو سب سے بہترین صورت ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ اس کامل اور اکمل ذات کی ارادے کے ساتھ پیدا کی ہوئی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی کام چاہتا ہے کہ یہ ہو جائے وہ کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ عظمت عطا کی، اس کی وہ عزت افزائی کی کہ آدم علیہ السلام کو اور ہم لوگوں کو اللہ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا۔
وَخَلَقْتُ بِيَدَيْكِ، کہ میں نے آدم کو، یہ صرف آدم علیہ السلام کی کہانی نہیں ہے، ان کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر انسان کی کہانی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، حالانکہ وہ کن کہے اور ہو جاتا۔ اگر انسان کو بنانا چاہتا، کن کہتا ہو جاتا، بن جاتا، لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کو، ہم نے انسانوں کو، آدم کی اولاد کو کرم بخشا، عزت بخشی کہ اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آراف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے اور سورۃ حجر میں بھی آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے انسان کو کس قدر عزت دیتا ہے، اس پہ اپنی محبت اور رحمت کس طرح نچھاور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو 80 دفعہ 1 منٹ میں یاد کرواتا ہے۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ یاد کرواتا ہے 1 منٹ میں 80 مرتبہ۔ انی قریب، اے بندے میں تیرے قریب ہوں۔ کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق میں ایک سب سے بڑی چیز بنائی، انسان کو عطا کی۔ جبکہ جب آدم علیہ السلام کو، انسان کو اپنا خلیفہ بنانے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں دنگا فساد کرے گی اور قتل و غارت کرے گی، اور جو فرشتے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہیں، کہتے ہیں کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے اور تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سب سے الگ چیز، الگ وصف دیا، قوت دی، وہ انسان کی آزاد مرضی ہے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اما شاکرا و اما کفورا، کہ یا تو وہ شکر گزار بندہ بن جائے یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرنے والا بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آزاد سوچ کا مالک بنایا انسان کو، اور انسان کی عزت افزائی یہاں پہ ختم نہیں کی۔ پھر ارشاد ہوا
ألم تر أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، تمہارے لیے بنایا زمین و آسمان کو. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ، اور اس پر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا. ظاہرتم و باطنہ، جو ظاہر بھی ہیں اور پوشیدہ بھی. کس قدر نعمتیں ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم تو ایک نعمت کو شمار نہیں کر سکتے. اور یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی بے حساب نعمتوں کو اس پہ مکمل کیا. اور انسان کے اندر ایک ایسی چیز ودیت کر دی جو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اور اس سے قیامت تک آنے والے انسانوں کی روحوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا تھا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُم مِّن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ جب بنی آدم سے، ان کی پشتوں میں سے، ان کی روحوں سے اور ان کی اولادوں سے یہ وعدہ لیا ان کی اپنی ذات کے متعلق، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر فٹ کیا ہے. انسان جتنے مرضی گناہ کرتا چلا جائے، جتنی مرضی نافرمانیاں کرتا چلا جائے، لیکن اس کی سرشت میں، اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ اس کا دل گواہی دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کامل نہیں بنایا. کامل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات. جیسے کہ میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا کہ ساری مخلوق کیا ہے؟ ایٹم کا وہ ذرہ جو 0.0001 ہے. اور اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ الصمد، جو مکمل ہے، اس میں خلا نہیں ہے. یعنی انسان اور تمام جو مخلوق ہے وہ 99.999 کی حد تک خالی ہے، لیکن اللہ تعالی بالکل مکمل. اور اس مکمل ذات نے ہمارے اندر یہ چیز ودیت کی ہے، یہ ہماری فطرت میں یہ شامل کی ہے کہ انسان کی فطرت کیا ہے؟ اچھائی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر جو بچہ ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، تو اس کے والدین جو ہیں اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا دیتے ہیں، اور اسی طرح اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی انسان کے اندر بلائی کا جذبہ موجود ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اس کی تخلیق کے ساتھ ہی فٹ کر دیا، شامل کر دیا اس کی ذات میں. اور پھر وہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ اللہ کی توحید بھی انسان کے اندر شامل کر دی اس کی سرشت اور فطرت کے اندر. انسان گناہ کرے وہ اللہ سے دور تو ہو سکتا ہے،
لیکن جو اس کی تخلیق ہے اس کو بدل نہیں سکتا. جو اس کی تخلیق ہے، جو اس کی سرشت ہے، جو اس کی فطرت ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ کے لیے خالص قائم ہو جاؤ. فطرت اللہ، جو اللہ کی فطرت ہے، اللہ نے آپ کی سرشت میں یہ چیز شامل کر دی ہے. فطر الناس علیہا، اللہ نے لوگوں کو پیدا ہی اس جبلت کے ساتھ کیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، اور اللہ کی جو تخلیق ہے، اللہ کی جو یہ فطرت ہے، اس کو کوئی انسان جتنا مرضی بڑا گناہگار ہو جائے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. اور انسان کو اپنی تکمیل کرنے کے لیے اس دنیا میں اللہ نے نہیں بھیجا، کیونکہ اللہ کامل ہے، انسان نامکمل ہے. جب کوئی چیز نامکمل ہوتی ہے تو تکمیل کے لیے کس کی طرف رجوع کرتی ہے؟ جو ذات کامل ہو. تو یہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہم نے اگر اپنی تکمیل کرنی ہے، ہم نے آپ کو مکمل کرنا ہے، تو پھر کس کی طرف رجوع کرنا پڑے گا؟ جو کامل ذات ہے، جو اس نے شریعت اتاری ہے، اس کی طرف اس کی تابعداری کرنی ہوگی. جو اس نے اللہ نے اپنے لوگوں کے لیے آسمان سے وحی نازل کی ہے، اس کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑے گا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو پیدا کیا اپنے ہاتھوں سے. اور پیدا کس سے کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کھنکتی ہوئی مٹی سے جس پہ ہم چلتے ہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اور اس کی ساری اولاد کو پیدا کرنے کے لیے فرشتوں نے پوری دنیا سے مٹی اٹھائی، اور ہر وہ انسان جہاں سے اس کی مٹی لی گئی ہے وہاں پہ وہ قدم رکھتا ہے. تو ساری دنیا سے مٹی تھوڑی تھوڑی اٹھائی گئی اور اس کو گوندا گیا، اس کا ڈھانچہ بنایا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو روح ہے اس ڈھانچے کے اندر پھونک دی، اور فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کیا. ابلیس بھی فرشتوں کی فہرست میں شمار تھا، لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا. کیوں؟ کہ فرشتوں کی سرشت یہ ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزاد مرضی کا جذبہ نہیں رکھا. یہ صرف انسان کو عطا کیا گیا. اللہ نے فرشتوں کو یہ جذبہ عطا نہیں کیا، یہ اختیار نہیں دیا. انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنی ہے. ایک یہ مخلوق. دوسری مخلوق ابلیس، جس کا مطلب ہی نا امیدی ہے، اس نے سجدے سے انکار کر دیا. کیوں سجدے سے انکار کیا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہے.
اس لیے انا خیر منہ، فرشتوں نے اللہ تعالی کا حکم مانا، سجدہ کیا، ابلیس نے اس وجہ سے انکار کیا کہ انا خیر منہ، کہ میں بہتر ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، میں تو سجدہ نہیں کروں گا۔ اس نے انکار کیا سجدے سے۔ اور آج بھی ہمیں یہ چیز دھوکہ دیتی ہے، ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری رائے سب سے افضل ہے، ہماری بات ماننی چاہیے، میں سب سے اچھا پڑھ لیتا ہوں، علم پہ میری فوقیت تسلیم کر لینی چاہیے، میں بڑا عوام کا خدمت گار ہوں، اس لیے مجھے سب سے بڑا سیاستدان مان لیا جائے، میں مجرموں کو قانون کی گرفت سے اچھی طرح چھڑا سکتا ہوں، اس لیے مجھے سب سے بڑا وکیل مانا جائے، اور سب سے اچھا فیصلہ کر لیتا ہوں، اس لیے سب سے بڑا جج مانا جائے۔ یہ چیز آج ہمیں بھی دھوکہ دیتی ہے، ہم خود کو دوسروں سے افضل سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جیسے شیطان نے کہا تھا انا خیر منہ، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار، مجھے آگ سے بنایا گیا ہے، اور سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اس لیے میں بہتر ہوں۔ لیکن شیطان نے وہ روح نہیں دیکھی جو اللہ نے اپنی روح انسان کے اندر ڈالی تھی، فرشتوں سے سجدہ اپنی روح کو کروایا تھا، یہ انسانی مٹی کے بنے ہوئے ڈھانچے کو نہیں کروایا تھا۔ فرشتوں نے سجدہ کس کو کیا تھا؟ اس وجہ سے کیا تھا کہ اللہ نے اپنی روح انسان کے اندر ڈالی تھی، اور آج بھی وہ روح ہر انسان کے اندر موجود ہے، وہ روح ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن ہمارا دل اس کو دیکھ نہیں پاتا، سمجھ نہیں پاتا۔ ہم تو بھول گئے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا کیا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے تمہارے اندر روح ڈال دی ہے اس لیے کہ جا کے تم میرا خلیفہ اور نمائندہ دنیا میں بن جاؤ۔ اور کیا اللہ تعالیٰ کبھی کسی کا برا کر سکتا ہے، برا سوچ سکتا ہے، برا سمجھ سکتا ہے، کسی کو برائی میں مبتلا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے وہ روح جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی روشنی موجود ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں پاتے، اور پھر ہم گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ گناہ کرتے ہیں تو اس روشنی سے دور ہوتے ہیں، جب اس روشنی سے دور ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اپنے گناہ مایوسی میں بدلتے ہیں، اور مایوسی میں بدلے ہوئے گناہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا خود غضب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم لوگوں پہ ظلم نہیں کرتے، لوگ خود اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ ہم ظلم نہیں کرتے۔ ظلم کون کرتا ہے؟ انسان خود کو پہچاننے میں خود کو پہچان نہیں پاتا، اور اللہ کی روح جو اس کے دل کے اندر موجود ہے، اس کی روشنی اس کے دل کے اندر موجود ہے، وہ پہچان نہیں پاتا۔ اور ابلیس بھی ڈائریکٹلی براہ راست انسان کے دل کے اندر
داخل نہیں ہو سکتا. کہ یاد رکھنا براہ راست انسان، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، لیکن دل میں وہ جگہ نہیں بنا سکتا. دل میں اللہ تعالیٰ کی روشنی موجود ہے، وہاں پہ نہیں جا سکتا. کیا کرتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ سینے کے اندر دل موجود ہے. سینہ دل کا محافظ ہے، اس کے اندر بیٹھ کے اس میں وسوسے ڈالتا ہے. شیطان کی اتنی اوقات ہے کہ وسوسے ڈالنے کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. اور جب ہم اس کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، جب ہم اپنی سرشت اور فطرت جس میں اللہ تعالیٰ نے بنائی رکھی ہے اور اپنی توحید رکھی ہے، اپنی وحدانیت رکھی ہے، ہم اس کو بھول جاتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آتے. یہی شیطان تھا جس نے ہمارے بابا جان کو جنت سے نکلوایا تھا اور کہا تھا کہ اس درخت کے قریب جانے سے آپ کو اس لیے منع کیا گیا ہے کہ کہیں آپ فرشتے نہ بن جائیں، کہیں آپ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہنا نہ شروع کر دیں. اگر ان کو چکھ لیں گے، اس کو کھا لیں گے تو فرشتوں میں شامل ہو جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے یہاں پہ رہیں گے. وَقَاسَمَهُمَا، اس نے قسمیں اٹھائیں. اور شیطان آج بھی سب سے زیادہ جو قسمیں اٹھاتا ہے وہ شیطان کا چیلا ہوتا ہے. ایک سچے آدمی کو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وَقَاسَمَهُمَا، اور اس نے قسمیں کھائیں. اِنِّي لَكُمَا مِنَ النَّاصِحِينَ، میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. جیسے جنگ خندق کے موقع پہ جب سارے کفار نے مل کر چڑھائی کی تو اس وقت منافقوں نے پیٹھ دکھا دی، علیحدہ ہو گئے اور بہانہ کیا کہ اللہ کے نبی ہمیں اجازت ہے ہم اپنے گھروں میں چلے جائیں، کہ وہ بے پردہ ہیں، وہ محفوظ نہیں ہیں. وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، وہ غیر محفوظ نہیں تھے. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ تو فرار چاہتے تھے وہاں سے. اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ اب اتنی فوج کا مقابلہ مسلمان نہیں کر سکتے، اور کہا کہ آؤ ہم پھر مدینہ طیبہ کو یثرب بنا دیں جہاں پہ یہودیوں کی حکومت ہے. وہ حکومت دیکھنے کے خواب دیکھنے لگی اور کہا کہ اب تو مسلمان مٹ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا، اس فوج کو شکست دی. تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنگ ختم ہونے کے بعد آئے تو سورہ منافقون میں ان کا ذکر ہے کہ وہ کہتے تھے اونچی اونچی آواز میں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. آگے بڑھ بڑھ کے، اور پہلے کیا تھا جب مشکل وقت تھا علیحدہ ہو گئے اور کہا کہ آؤ یا اہل یثرب لا مقام لکم، کہ اہل یثرب تمہارے لیے کوئی مقام نہیں ہے آج، آؤ ہم پھر اس کو یثرب بنا دیں. کفار کے ساتھ مل گئے. لیکن جب اپنے آپ کو سچا ظاہر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے نبی کا وفادار ظاہر کرنے کے لیے آ کے کہتے ہیں قالوا نشہد انک رسول اللہ، کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں.
اسی طرح شیطان، یہ شیطان کے وہ اعمال ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بڑے کھول کے بیان کیے ہیں کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، پیسے ہیں تمہارے پاس، غریب سامنے ہے، 10 روپے دینے کو تمہاری فطرت بول رہی ہے کہ دے دو، لیکن شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یعدکم الفقر، وہ کہے گا کہ تمہاری تو اپنی بڑی ضرورتیں ہیں، کنگال ہو جاؤ گے، نہ دینا۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور وہ روح، وہ سچائی، وہ اللہ کی روشنی جو انسان کے دل میں ہے، اس سے دور کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم برائیوں کی طرف جاؤ۔ کیوں؟ کہ برائیاں دل پہ اثر کرتی ہیں۔ اگر برائیاں کرو گے، اتنی برائیاں کرو گے تو اس روشنی سے دور ہوتے جاؤ گے۔ پھر انسان کو اپنی تخلیق میں اور اس کائنات میں جو ساری کی ساری اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں اللہ کی کار فرمائی نظر نہیں آئے گی۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ موجود ہے۔ هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی ہو، پہاڑوں میں ہو، سمندروں میں ہو، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر یہ جو روشنائی ہے، جو روشنی ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کے دل میں ڈالی، اس سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس کی جو اچھا کرنے کی فطرت ہے، اچھے کاموں کی سرشت ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے، اور دل کے اور اللہ کے درمیان پردے آ جاتے ہیں، اور پھر انسان اپنی طرف دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں دیکھتا۔ کوئی بھی انسان جتنا مرضی کامیاب ہو جائے، جتنی مرضی کامیابیاں سمیٹ لے، لیکن وہ اپنے آپ کو مطمئن کبھی نظر نہیں آتا کہ وہ اس سے مطمئن ہو۔ قارون جس کے پاس سب سے زیادہ بڑا خزانہ تھا، کیا وہ مطمئن کیا آتا ہے دنیا سے؟ کیا فرعون جس کے پاس اتنا بڑا اختیار تھا، جبر تھا، حکومت تھی، کیا وہ رہا؟ کوئی نہیں رہا۔ وہ اطمینان ان کو حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کامل نہیں، مکمل نہیں، نامکمل ہے، اور تکمیل کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ جب وہ اپنے اعمال کو اپنی فطرت کے مطابق نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات فطرت کے عین مطابق ہیں، ان کو تسلیم نہیں کرتا، ان کو فالو نہیں کرتا، ان کی تابعداری نہیں کرتا، ان پہ چلتا نہیں ہے، انسان کامل نہیں ہو سکتا، اس کو سکون نہیں مل سکتا، اطمینان نہیں مل سکتا، جب تک کہ وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اٹیچ نہ کرے۔ اور جب ابلیس نے انکار کیا، جو کفر تھا، اس کی بیسک وجہ کیا تھی؟ ناشکری۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آزاد مرضی والا بنایا، اما شاکرا اما کفورا، کہ یا تو وہ شکر گزار بن جائے یا کفر کرنے والا بن جائے۔ تو جو کفر کی سب سے بنیادی وجہ ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تسلیم نہیں کرتا، اس کو بھول جاتا ہے۔ ابلیس کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، جنوں میں سے تھا، لیکن اس نے اللہ کی عبادت اس قدر کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب فرشتوں میں اس کا شمار کیا تھا۔
اپنے فرشتوں میں اس کو شمار کیا. یہ بڑی نعمت نہیں ہے کہ میں اس قابل ہی نہیں ہوں اور مجھے کوئی اچھی پوسٹ مل جائے تو کیا مجھے کفر کرنا چاہیے؟ ابلیس نے یہی کیا کہ اس نے اس نعمت کو یاد نہیں رکھا کہ اللہ نے اس کو عام جنوں سے اٹھا کے فرشتوں میں شامل کر لیا، اور وہ پروقار تقریب جو انسان کو بنانے ہی کی ہے اس کو دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے ہو رہی ہے، اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی اور کہا سجدہ کرو. انکار کیا، انا خیر منہ. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ جتنے مرضی آپ کے اعمال اچھے ہوں، جتنے اچھے اعمال ہوں اور آپ کی شکل و صورت جتنی بڑی ہو، آپ کے اندر جتنی مرضی ٹیلنٹڈ ہوں، آپ کے اندر صلاحیتیں موجود ہوں، لیکن وہ صلاحیتیں کب فائدہ دیتی ہیں؟ جب ہم ان کا شکر ادا کریں، ان کو تسلیم کریں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی نعمتیں ہیں. اور انسان کی روح فانی نہیں ہے، ہمارا جسم فانی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے انسان کو کہ انسان کا جسم اس دنیا میں ختم ہو جائے گا، لیکن اس کی روح قیامت کے بعد بھی زندہ ہو. یہ جو ہمارے اندر تشنگی رہتی ہے، جتنا مرضی کامیابی حاصل کر لیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی تو ایسی دنیا ہوگی جہاں پہ ہماری ساری کی ساری خواہشیں پوری ہوں. ہم کتنی خواہشیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوری بھی کرتا ہے، لیکن کمپلیٹ نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی. کچھ نہ کچھ تو رہ جاتا ہے، یار یہ چیز بھی شامل ہو جاتی تو بڑا اچھا کام ہو جانا. یہ چیز ہمارے دل میں موجود رہتی ہے کیونکہ انسان نامکمل ہے. تو کل قیامت کا دن یہ چیز وعدے کرتی ہے کہ کل کو ایک ایسی دنیا بھی ہو، وہ جہاں بھی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہر خواہش کو پورا کرے گا، ہر خواہش. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو چاہو گے وہی ملے گا جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. انسان کہے گا کھیتی باڑی کرنی ہے جنت میں، اللہ تعالیٰ سامان فراہم کر دے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو قرآن بار بار کر یہ وعدہ کرتا ہے کہ جو سرشت کے مطابق اعمال کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مان کے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو اس کے شکر گزار بندے کل کو کہاں ہوں گے؟ جنت میں. اور جنت میں سب سے پہلا جو کلام ہوگا نا جنتیوں کا، سورہ زمر، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ کہیں گے تمام جہانوں کے رب کا شکر ہے جو اللہ ہے. تو یہ شکر کیا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شکر کے لیے بنایا، یہ آپشن دی ہے، کفر کر لو یا شرک کر لو، دو آپشن ہیں آپ کے پاس، اس میں مرضی آزاد بھی. اور پھر جب آدم علیہ السلام کو وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے جو پھل کھایا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا،
تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا. اور ہمارے دلوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جس نے ہمارے لیے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اللہ جو اس قدر ہم سے محبت کرتا ہے، جو اس قدر جس نے ہمیں عزت دی کہ اپنے ہاتھ سے بنایا، تو پھر اس کو جنت سے نکال کے دنیا میں کیوں بھیج دیا؟ دنیا میں کیوں بھیج دیا اتنا پیار ہونے کے باوجود؟ تو وہ کیا تھا؟ اس وجہ سے کہ بعض دفعہ کئی نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب ہم سے چھن جاتی ہیں. جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیا. اور سیدنا آدم علیہ السلام کو احساس ہوا، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی. اور شیطان نے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا نا. لیکن سیدنا آدم علیہ السلام نے اس نافرمانی کو اپنی ذات سے جوڑا، اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا، اور کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. ہم نے، اللہ تعالیٰ نے نہیں. اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اس نے تو بلائی ہماری سرشت میں رکھی ہے. اس نے انسان کے دو رخ رکھے ہیں. ایک وہ رخ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت اور رحمت سے نوازا ہے، اور دوسری طرف اس قدر نامکمل رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اتنے نااہل ہو، اتنے نامکمل ہو کہ اگر تمہارے کھانے سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے لے جائے تو تم اس کو واپس نہیں کر سکتے. کھانے سے مکھی کوئی چیز اٹھا کے، مکھی پیدا کرنا، اس کا پر بنانا تو دور کی بات ہے، اتنے نامکمل ہو، اتنے بے اختیار ہو، صرف آزاد مرضی آپ کی جو چلے گی، سوچ کا اختیار ہے، لیکن باقی اختیار نہیں ہے. تم اس مکھی کا اٹھایا ہوا ذرہ بھی واپس نہیں لا سکتے. اور جب کوئی انسان اس مکھی کا ذرہ واپس نہیں لا سکتا، تو کیا کوئی شخص جتنا مرضی نیک ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، کوئی چیز نہیں دے سکتا. کوئی چیز تمہیں عطا نہیں کر سکتا. اگر تم نے لوگوں کے نام، اچھے اور نیک لوگوں کے ناموں کے ساتھ اللہ کی صفتیں شامل کرتی ہیں تو یہ تمہارے اپنے لکھے اور بنائے ہوئے نام ہیں، کر کچھ نہیں سکتے. لن یخلقوا ذبابا، وہ مکھی نہیں بنا سکتے. اور مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا کے، کوئی ذرہ اٹھا کے ان کے کھانے میں سے لے جائے، اس کو وہ واپس نہیں لا سکتے. تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے انسان کو کیا بنایا. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ساری مخلوق انسان کے لیے، اور انسان وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، انسان کو میں نے اپنے لیے خاص کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جن و انس کو میں نے اپنی عبادت کے لیے. انسان کے بغیر یہ کائنات مکمل نہیں ہو سکتی. اس سے بڑا کوئی اعزاز ہے انسان کا کہ اتنی بڑی کائنات جس کو انسان دیکھ سکتا نہیں اور نہ شمار کر سکتا ہے،
اتنی بڑی کائنات جو انسان جانتا نہیں ہے، لیکن وہ ساری کی ساری انسان کے بغیر فضول ہے۔ اگر انسان کا وجود نہیں ہے تو کائنات نہیں ہے۔ اس سے بڑا کوئی ذات ہو سکتا ہے؟ اور اس میں کتنی نعمتیں ہیں۔ ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کو پتا چلے کہ میری نعمتوں کی قدر کیا ہے۔ ملا نصیر الدین، اس کے پاس ایک شخص آیا، بڑا مالدار تھا لیکن مایوس تھا۔ اس نے تھیلی بھری ہوئی ہے اپنی اشرفیوں کی، اور وہ آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ رہا ہے کہ کوئی بندہ مجھے اطمینان دلا دے، کوئی سکون دلا دے، میں مایوس ہوں۔ ملا نصیر الدین نے وہ جگ سے تھیلی اس کے ہاتھ سے کھینچی اور دوڑ لگا دی۔ وہ شخص چور چور کے نعرے لگانے شروع ہو گیا کہ پکڑو چور کو۔ ملا نصیر الدین ایک پلر کے پیچھے چھپ کے وہ تھیلی پھینک دیتے، اور وہ شخص جو پہلے مایوس تھا اس کو اپنی پاس نعمت کا احساس نہیں تھا، جب وہ چھن گئی تو اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گیا، اور جب اس نے وہ تھیلی اٹھائی اور وہ تھیلی اٹھا کے بڑے پیار سے اس کو چومنا اور گلے لگانا شروع ہو گیا کہ میری اتنی بڑی متاع مل گئی ہے۔ ملا نصیر الدین باہر آئے اور کہا کہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں لیکن اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے یہاں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ وہ اس دنیا میں ہمارا نمائندہ بنے، بلائیاں پھیلائے۔ بلا ہو جو میری صفات ہے اس کا حامل ہو، اس کی صفات کا حامل ہونے سے ہم انسان سے خدا نہیں بن سکتے، لیکن اس کی جو صفات ہیں اس کا نمائندہ بن کر ہم اپنی جو فطرت میں شامل بلائی ہے اس کو لوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اور اس کا نام شکر ہے۔ نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا بھی شکر ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول، آپ کے تو سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، تو آپ رات کو اتنا زیادہ قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں زخم آ جاتے ہیں، تو آپ کو ہلکا کر لینا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کیا ارشاد فرماتے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، کہ اگر میرے اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں تو کیا میں اس کا شکریہ ادا نہ کروں، میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور یاد رکھیں جو نعمت ہوتی ہے نا اس کو زوال ہے، لیکن جو تم شکر کرتے ہو اس کو زوال نہیں ہے۔ جو تم شکر کرتے ہو، جو اس نعمت کو تسلیم کرتے ہو اس کو زوال نہیں ہے۔ اور انسان کے اندر یہ جو بھولنے کی جو سرشت ہے وہ اپنی جو اچھائی ہے، اپنی فطرت ہے، اس کو بھول جاتا ہے، اور فطرت کو بھولنے کے بعد گناہ کرتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پہ مٹی جمی ہوئی ہے، گرد جمی ہوئی ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جو یہ کام کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟
انسان کے دل پر مٹی جم جاتی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، کہ آپ نے موت کو یاد رکھنا ہے، موت کو یاد کرنا ہے، اس سے بھی تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا، گناہوں کا جو غبار ہے وہ سائڈ پہ ہو جائے گا۔ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جو انسان پڑھتا ہے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ خود اس سے بات کر رہا ہے، ڈائریکٹ بات کر رہا ہے۔ اور اس کے فضائل میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے کہ ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں، اور رمضان میں کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 70 گنا، 70 سے 700 گنا۔ اور اگر یہ کام لیلۃ القدر میں کیا جائے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ ایک نیکی کرے گا 10 نیکیاں ملیں گی، 10 کا اجر ملے گا، اور گناہ کرے گا تو صرف ایک۔ اور وہی ایک نیکی رمضان میں کی جائے، وہ 10 سے کتنی؟ 70 کے ساتھ ضرب دیں اور 700 تک۔ اور وہی نیکی اگر لیلۃ القدر میں کی جائے، ہمیں اس رمضان کی قدر نہیں ہے، لیکن سوچیں کہ وہ نیکی جو عام دنوں میں کی جائے اس کا 10 کے برابر اجر ملتا ہے، اور جب رمضان میں کی جائے عام دنوں میں تو 70 سے 700 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اور وہی نیکی اگر لیلۃ القدر میں کی جائے، خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، تو 1000 کے ساتھ وہ ضرب دے دیں تو کتنی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہے اللہ تعالیٰ نے کس قدر ہم پہ مہربانیاں کی، کس قدر ہم پہ رحمت کرتا ہے، کس طرح اس نے ہمیں اعزاز بخشا ہے۔ اور انسان کو ان چیزوں سے جو دور کر دیتی ہیں اللہ اور اس کے دل کے بندے کے دل میں پردے ڈال دیتی ہیں، وہ 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھیں جس سے یہ پردے ختم ہو سکتے ہیں۔ ایک توبہ ہے، ندامت کے آنسو، پچھتائیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ معافی مانگنے کا انتظار کرتا ہے بندے سے۔ وہ کہتا ہے میرا بندہ 1 قدم بڑھتا ہے، میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں۔ وہ چل کے آئے، میں دوڑ کے جاتا ہوں اس کی طرف، اور یہ بھی کہتا ہے کہ تم انسان ہو، میں نے آزاد مرضی بھی تمہاری رکھی ہے، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن تم نے گناہوں پہ قائم نہیں رہنا۔ جب بھی گناہ ہو جائے میری طرف پلٹنا ہے، مجھ سے معافی مانگنی ہے، معاف کر دوں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے لوگوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے خطا کر رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جتنی بار بھی گناہ کرو اس سے توبہ کرو، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، جو 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھتا ہے، زمین و آسمان کے خلا کے برابر اس کے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ زمین و آسمان کا خلا، ہم اس کی پیمائش نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتا ہے کہ اتنے گناہ بھی آدم کے ہوں، آدم کی اولاد کے ہوں، میں معاف کر دیتا ہوں، میں قادر ہوں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو یہ بات پسند کرتا ہے کہ میرے بندے
اگر مجھ سے معافی طلب نہیں کرتے سارے کے سارے نیک ہو جاتے، گناہ نہیں کرتے، اور گناہ کرنے کے بعد مجھ سے توبہ نہیں کرتے تو میں اس قوم کو ختم کر دیتا۔ میں پسند کرتا ہوں کہ ایسی قوم لے آؤں جو گناہ کرے اور مجھ سے بخشش طلب کرے، وہ اپنے آپ کو اور میری ذات کو پہچانے کہ میں کیا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کامل اور اکمل کیا ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے وہ ذکر ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز ہم پڑھتے ہیں وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، ذکر کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے تو اس قدر دعائیں ہمیں سکھائی ہیں موقع موقع پہ کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ہم ٹائلٹ میں جاتے ہیں، باہر آ جاتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی۔ جب ہم کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی، اللہ تیرا شکر ہے کہ جس چیز میں اس کو مبتلا کیے مجھے اس سے محفوظ رکھا ہے۔ نئے کپڑے پہنتے پھر بھی شکر گزاری، الحمدللہ الذی کسانی ما ابالی بہ عورتی واتجمل بہ حیاتی، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کپڑے پہننے کے لیے جس سے میں اپنا سطر چھپاتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنے آپ کو مزین کرتا ہوں، وہ عطا کیا۔ کتنے ہی ایسی دعائیں ہیں بار بار جہاں پہ شکر ہے۔ افضل الدعاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے؟ الحمدللہ۔ اور ذکر میں افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ کتنے کلمے ہیں پڑھتے؟ ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے۔ اگر کوئی دعا کرنی ہے تو سب سے بہترین دعا الحمدللہ، اور ذکر کرنا ہے تو لا الہ الا اللہ پڑھے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انسان کے 100 مسائل حل ہوتے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم تر جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان کو جتنا مرضی بڑا غم ملا ہو، جتنا مرضی اس کے ساتھ بڑا حادثہ ہوا ہو، جتنا مرضی وہ شدید رنج میں مبتلا ہو، جو سب سے کم تر اس کا جو فائدہ ہے، سب سے چھوٹا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کے سارے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ اور صرف غموں کو دور نہیں کرتا، اس کو اس کی جو گناہ ہیں وہ اچھائیوں میں بھی تبدیل کرتا ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے جو سب پیغمبروں کو عطا ہوا، اس میں اعظم ہے، یہ پڑھ کر دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ اور جو کثرت سے پڑھتا ہے، جو کثرت سے پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، دل کے ساتھ، اس کا دل اور زبان ساتھ ہو، اس کی نیت، اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، خدا کی قسم ہے ابھی تم اپنے ذہن میں کوئی خواہش کرتے ہو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ کثرت سے پڑھ کے دیکھو، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا دل خالی کر کے، سارے گناہ ایک سائڈ پہ کر کے اپنا تعلق، اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرنی ہے۔ اور یہ آپ کا گمان ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں تو ضرور قبول ہوگی، ضائع نہیں جائے گی۔
اور جتنی ہم اس دنیا میں دعائیں کریں گے جو پوری ہو جاتی ہیں ہو جاتی، جو نہیں پوری ہوتی ان کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور اگر ایسا بھی نہیں ہوتا تو کل قیامت کے دن ان دعاؤں کا اتنا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا کہ آپ اس دن اس اجر کو، ایک دعا کے اجر کو دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ کاش میں 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے۔ یہ اتنا مہربان اللہ تعالیٰ انسان پہ، اور انسان پہ اتنی ساری نعمتوں کو نچھاور کرنا۔ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اس نے تو ظاہری بھی اور باطنی بھی ساری کی ساری نعمتوں کو انسان پہ مکمل کر دیا ہے۔ اور انسان سے کیا چاہتا ہے؟ کچھ نہیں چاہتا، وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کی توجہ ہر سیکنڈ، ہر لمحہ، 24 گھنٹے، ساری زندگی جب تک وہ زندہ ہے صرف اس کی طرف ہونی چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ صرف یہ ساری پوری کائنات کو انسان کے لیے تخلیق کر کے مطالبہ کیا ہے؟ کیا مطالبہ ہے؟ صرف اتنا مطالبہ کہ جو تمہاری سرشت میں بلائی لکھی ہے اس کو تم نے پہنچانا ہے۔ اور وہ بلائی کیا کہتی ہے؟ الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ تمہاری سرشت میں یہ چیز شامل ہے، صرف تم اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ صرف یہی چاہتا ہے بندے سے، اور کچھ نہیں چاہتا۔ تو اس مبارک مہینے کے جو آخری لمحات ہیں، اس مہمان کو اچھے طریقے سے، جس طرح مہمان کو رخصت کیا جاتا ہے، آخری لمحے تک ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے، اس کی قدر و قیمت کا۔ اور خصوصاً تاکراتوں میں صرف ایک سکہ جو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، سورہ بقرہ میں ہے کہ اس ایک دانے کی طرح ہے، زمین میں بویا جاتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہے۔ یہ ایک عام سکہ عام دنوں میں لوگوں کے اندر تقسیم کرنے کا اجر ہے، اور جب لیلۃ القدر میں کریں گے، رمضان میں کریں گے، رمضان ہو اور لیلۃ القدر ہو، تاک رات ہو، اس میں کریں گے تو تم اس کو جتنی مرضی ضرب دیتے جاؤ، وہ ثواب ختم ہونے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اس مہربانی کو ہمیں ہر وقت ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس کی طرف ہمیں ہر وقت رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔